قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الطلاق مرتان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا صد بار شکر ہے جس نے اس خوبصورت گھر میں اپنا اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورۃ البقرہ کا جس آیت پاک کا ہم نے آغاز کرنا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں طلاق کے مسائل کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا ہے۔ ہمارے لوگوں کے عام طور پہ ذہن میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی ہے، بلکہ یہ چند دن قبل کی ایک بات ہے کہ یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ ایک شخص سے جس کا تعلق دوسرے مسلک کے ساتھ تھا، تو وہ کہتا جی طلاق جو ہے وہ جتنی مرتبہ مرضی دیتے رہے، قرآن میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی انسان کی جب بدبختی عروج پہ ہوتی ہے نا، تو سب سے بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ حق سن کر، ایک تو یہ ہے کہ حق سن کے تو سمجھنا اور سمجھ کے قبول کرنا کہ یہ الگ بات ہے، لیکن ایک بدبختی یہ ہے کہ انسان حق سننے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کے نگاہوں پر، اس کی عقل پہ ایسی پٹی بن جاتی ہے کہ وہ حق سننے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں تشریف لائے تھے نا، تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو قریظ کے دیگر جو رشتہ دار عزیز تھے، جو حضور کا انکار کرنے والے تھے، اور یہود و نصارہ جو تھے، ان کے علاوہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یعنی جس طرح باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے، والدین اپنی اولاد کو جانتا ہے، اس طرح وہ حضور کو جانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی آنے ہیں، سچے رسول نے آنا ہے۔ اے محبوب، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں کہ وہاں یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن کیا تھا کہ سچ اور حقیقت جان کر بھی وہ مانتے نہیں تھے۔ تو انسان کی بدبختی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تو حق بات کی جستجو ختم کر دے، اس بات کی تلاش ختم کر دے، طلب ختم کرنا، انسان کے دل میں اگر طلب ختم ہو جائے، جستجو ختم ہو جائے کہ میں کسی بات کے بارے میں حقیقت جانوں تو صحیح، تو یہ جستجو کا ختم ہونا بھی انسانیت کی بے حسی کا اظہار ہے۔ اور اس دور میں، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے شعبے سے وابستہ رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی زندگی اگر 60 سال کی، 40 سال کی گزری ہے، تو زندگی میں کتنے ہی لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا۔ ایسے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آپ سے ملے ہوں گے کہ جن کی گفتگو سن کے، باتیں سن کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنے شعبے کا بہت ہی فنکار انسان ہے، اپنے جو ہے وہ وابستگی رکھنے والے شعبے سے بہت ہی پہنچا ہوا انسان ہے، لیکن جب ہمیں اس شخص کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو ہم اس کو بالکل زیرو معلوم ہوتے ہیں۔ بالکل ہم اسی طرح آج جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں، میں فقط ایک ہی آیت پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا،
اللہ رب العزت ہمیں اس ایک آیت پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے میں آج کے اس درس قرآن کے موقع پر میں ایک آیت کا مکمل ترجمہ بھی نہ سمجھا سکتا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، لیکن چونکہ اس آیت میں چند باتیں بڑی وضاحت طلب ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، مرتان کہتے ہیں ایک مرتبہ، اور مرتان کا مطلب ہوتا ہے دو مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہو کہ طلاق تو 3 بار ہوتی ہے، یہاں طلاق رجعی کا بیان ہے، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہی ہوتی ہے، عورت کو مرد کو صرف 2 طلاقوں کا ہی حق حاصل ہے کہ جس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، اگر اس نے اس 2 کے بعد تیسری طلاق دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، پھر اس کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں رہتا، کیونکہ وہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ طلاق تو اس عورت کو دی جاتی ہے جو اس کے نکاح میں ہے، اگر انسان ایسے ہی اجنبی عورت کے پاس جا کے کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس کو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ تو اس لیے الطلاق مرتان، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ طلاق رجعی جو ہے یہ 2 مرتبہ ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے تیسری طلاق کا ذکر کیا ہے، اور ان 2 طلاقوں کی وضاحت کے بعد اللہ رب العزت نے جب تیسری طلاق کا بیان فرمایا ہے تو پھر انسان کو عورت کو رخصت کرنے کے آداب سکھائے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر میاں بیوی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بدگمانی پیدا ہو جائے، تو قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی ایک پنچ یعنی پنچایت جو ہے بلائی جائے، جو معزز افراد ہوں وہ ان کی گفتگو کو سنیں، اگر ان کے درمیان بدگمانی ہے، کسی قسم کی کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں جو عام رواج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ صلح کرانے میں ان کی مدد کریں، کوشش کریں اور ان کے جذبات ٹھنڈے کرنے کو ایک جو ہے وہ طریقہ کار اپنائیں، ہم لوگ جو ہے وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی لاپرواہی کے ساتھ ایسی گفتگو، ایسی جو ہے وہ بدگوئیاں، ایسی غیبتیں، ایسی برائیاں جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کی بیان کرتے ہیں کہ جس سے بجائے اس کے کہ ان دونوں کا ذہن صاف ہو، ہم لوگ الٹا ان کے دلوں میں گلاستے پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص میاں بیوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے خلاف ان کو بھڑکاتا ہے وہ یاد رکھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص ہے جو مال میں دھوکہ کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گزر رہے تھے تو کسی شخص نے جو ہے بازار میں گندم رکھی ہوئی تھی، غلہ رکھا ہوا تھا، تو جو نیچے غلہ تھا وہ گیلا تھا اور اوپر اس نے خشک رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ یہ شخص لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس شخص سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی، ہم اگر حدیث کو پڑھیں، ان اخلاقی روایات کو پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دین کتنا وسیع ہے، ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیسی تربیت فرمائی۔ تو یہاں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص یا وہ لوگ جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر غلاظتیں پیدا کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان جب صبح ہوتی ہے نا تو شیطان اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو وہ دنیا میں پھیلاتا ہے کہ جاؤ کوئی انوکھا کام کر کے آؤ. ایک شیطان کا چیلا آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے آج میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے. تو شیطان اس کو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. دوسرا آ کے کہتا ہے میں نے یہ کام دنیا میں کیا. تو شیطان اس کو کہتا ہے تو نے، ابلیس اس کو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک اس کا چیلا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج اس حال میں دنیا چھوڑی ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے. تو شیطان ابلیس جو ہے وہ اس کو قریب کر کے تبکی دیتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا. یعنی یہ دیکھیں انسان کے ذہن پہ شیطانی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، اسرار پیدا ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم سنتیں پڑھیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا حکم دیا ہے. رات کو سوتے وقت پانی جام کے سویا کرو، اس کا حکم دیا ہے. رات کو دیر تک باہر نکلنے سے ہمیں منع کیا ہے، اور بچوں کو باہر نکلنے سے منع کیا ہے کہ شیطانی اثرات نمودار ہوتے ہیں. تو یہ ہماری جو اخلاقی روایات ہیں، ہمارا جو مذہب ہے، یہ ہمیں ایسی باتیں، ایسے اخلاقیات، ایسا کردار سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا فقط ایک حصہ نہیں، اس کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ جینے کا سلیقہ اس کو مل جاتا ہے. تو آج جو ہم نے یہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اور اس جہاں جو 2 مرتبہ فرمایا نا، یہ طلاق رجی ہے. یعنی طلاق رجی 2 مرتبہ ہے. تو اس کے بعد کیا کرے انسان؟ یعنی اگر 2 طلاقیں دے دی ہیں تو اب مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، 2 اگر تم نے طلاقیں دے دی ہیں تب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا تو نیکی کر کے تو اپنی عورت کو اپنے پاس روک لو، اور تسریح باحسان، یا احسان کے ساتھ اپنی بیوی کو رخصت کر دو. یہ 2 طریقے. لیکن یہ قرآن پاک کے الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم نے بیوی کو روکنا ہے، اپنے پاس ہی رکھنا ہے، تو یاد رکھو نیکی کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اور تسریح باحسان، اور اگر تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں بن آتی، نہیں گزارا ہوتا، اگر تم نے اس کو طلاق ہی دینی ہے تیسری، تو کیا حکم دیا؟ فرمایا تسریح باحسان، پھر بھی نیکی سے بڑا درجہ احسان کر کے اس کو رخصت کر دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دونوں معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں. اگر اس کو روک کے رکھنا ہے تو پھر اس کو ہم ذہنی اذیت دیتے ہیں. میں تم سے یہ بھی کروں گا، یہ بھی کام کرواؤں گا، یہ بھی شرط منواؤں گا، فلاں بھی کرو، یہ بھی کرو، فلاں بھی کرو. اور عورت ذہنی پسماندگی کا شکار ہو جاتی ہے. اور اگر ہم طلاق دینے کی نیت کریں تو ہم دھتکار سے اس کو طلاق دیتے ہیں. دونوں معاملات میں ہم زیادتی کرتے ہیں. لیکن قرآن ہمیں یہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی عورت کو 2 طلاقوں کے بعد بھی اگر اپنے پاس رکھنا ہے تو بے معروف نیکی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ. اور اگر تم نے اس کو رخصت کرنا ہے، تیسری طلاق بھی دینی ہے، تو پھر بھی یاد رکھو نیکی سے بڑا درجہ احسان کا ہے. پھر تم نے احسان کرنا ہے. آج کل معاشرے میں جو ہماری سیاسی اور سماجی تنظیمیں بعض اوقات جو انٹرنیشنل اور بیرون ممالک سے ہمارے ملک میں NGOs کام کرتی ہیں، وومنس رائٹ کے بارے میں، حقوق نسواں کے بارے میں، وہ ہماری عورتوں کے لیے چند پچھلے سال کی شاید بات ہے، یا اسی سال میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے. اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ نے دیکھی ہوگی ایسے پمفلٹ، ایسے پلے کارڈ کہ ہمیں آزادی دو، ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ یعنی وہ لوگ جو کام کرتے ہیں نا وومنس رائٹ کے بارے میں، وہ اسلام کی ساری حدوں کو پامال کر کے، سارے قانون توڑ کے، سارے رشتے ضابطے ختم کر کے، وہ لوگ بالکل عورت کو ایک فاحشہ طور پہ
لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر ٹاک شوز میں یہ بات آنے والی نسل کے ذہن میں منتقل کی جاتی ہے کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، فلاں کرے، ساس کے کپڑے دھوئے، اس کی خدمت کرے، فلاں کرے۔ یعنی اس قسم کے اخلاقیات سے گرے ہوئے لٹریچر اور ٹاک شوز ہمارے معاشرے کو دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں جہاں انصاف کا اور عدل کا حکم ہے نا، قرآن پاک نے کوئی پیمانہ پیش نہیں کیا، یا ہماری شریعت نے کوئی پیمانہ پیش نہیں کیا کہ عورت نے اتنے فٹ پہ بس خدمت کرنی ہے، اتنے فٹ پہ نہیں کرنی۔ قرآن پاک میں جہاں عدل کا حکم ہے، جہاں نیکی کا حکم ہے، وہاں قرآن پاک میں احسان کا حکم ہے، اور احسان اس کو کہتے ہیں کہ اپنا حصہ چھوڑ کے، اپنا فرض پورا کر کے، اس کے بعد بھی اپنی طرف سے احسان کرے، نیکی کرے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ احسان اس چیز کو کہا جاتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث جبریل میں ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے تو اللہ کے محبوب سے 3 سوال کیے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تمہیں میسر نہیں آتی تو پھر کم سے کم یہ کیفیت تو محسوس کر کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اور قرآن نے ہمیں احسان کا سبق دیا ہے۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ اپنا فرض پورا کر کے اس کے باوجود بھی بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ایک ہے صدقہ ہاتھ، زکوٰۃ، جو انسان کے اوپر واجب ہے صاحب استطاعت کے اوپر، لیکن ایک وہ یہ ادا کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس سے بھی بڑھ کے ادا کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھیں دنیا میں، یار میں نے فلاں کے ساتھ میں بڑا انصاف کرتا ہوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں نے بھی اس کے ساتھ ایسا کیا، اچھا تو پھر تمہارے اندر اس کے اندر فرق کیا ہے؟ پھر تو تم بھی اس جیسے ہو۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے، اگر کسی نے نیکی کی ہے تو ہم اس سے بڑھ کے نیکی کریں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضرت سیدنا امام حسن کی یہ بات ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص نے جو ہے وہ لونڈی شریجہ یا آپ کا غلام تھا، تو وہ پھولوں کا گلدستہ لے کے آیا، تو آپ نے بدلے میں اس کو آزاد کر دیا۔ تو آپ کے صاحب نے، ساتھی نے پوچھا کہ اے امام، اتنی سی بات پر اتنا اچھا غلام آزاد کر دیا؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا حججتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منہا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم بدلے میں اس سے اچھا تحفہ اس کو ادا کرو۔ یہ ہے تعلیمات اہل بیت اطہار، ہمارے اصحاب اسلاف کی تعلیم۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے بات ارشاد فرمائی کہ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ فامساک بالمعروف ہے، یا تو نیکی کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک لو، اور تسریح باحسان، یا اگر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو پھر احسان کر کے، کوئی مال و دولت دے کے، اس کو کچھ چیزیں دے کے، تم احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو کچھ تم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے، چاہے تم نے اپنے نکاح سے لے کے 1 سال تک 2 سال تک جو کچھ بھی تم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں سے وہ چیزیں واپس لو۔ اتنی دیکھیں اسلام ہمارا کتنی خوبصورت باتیں سکھاتا ہے۔
یہ دین ہمارا کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بات حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے عورتوں پہ خرچ کیا ہے، جو کچھ ان کو دیا ہے، تو وہ تم ان سے واپسی کا مطالبہ کرو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ، ہاں مگر ان یحافا، اگر تم دونوں کو ڈر ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس صورت میں مال لینے کی اجازت ہے۔ اب یہ مال لینے کی اجازت بھی اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کرے، طلاق کا مطالبہ خود کرے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ یعنی عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے شکایات ہیں، پہلے تو وہ کوشش کرے کہ اگر صلح کا بندوبست ہو سکتا ہے، رہن سہن کا انتظام ہو سکتا ہے، تو اس قسم کی کوشش کرے۔ تو خلا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ پھر عورت قاضی کے پاس جاتی ہے، تو اس کے پاس جا کے اپنا معاملہ پیش کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے زیادتی کرتا ہے، یا وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، یا مارتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس صورت میں عورت خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اور جب عورت خلا کا دعویٰ کرے تو اس وقت شریعت کا یہ قانون ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت میں اس حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ فدیہ ادا کرے، یعنی جتنا حق مہر اس نے لیا تھا وہ اس کو واپس کر دے۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے حضرت ثابت بن قیس اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کی اور عرض کی یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، تو آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، تم اس کو طلاق دے دو۔ حضرت ثابت بن قیس نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو مہر میں ایک باغ عطا کیا ہے کھجوروں کا، تو اگر یہ مجھے باغ واپس کر دے تو میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں باغ واپس کر دیتی ہوں اور میں ان سے طلاق لیتی ہوں۔ تو اس قانون کو اللہ رب العزت نے خلا فرمایا ہے، یعنی جو عورت کو شوہر جو ہے وہ حق مہر ادا کرتا ہے اتنی مقدار واپس لے لینا۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو پھر حق مہر واپس لینا بھی مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو پھر حق مہر واپس لینا جائز ہے، لیکن حق مہر سے زائد لینا مکروہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو طریقے ہیں، یا تو نیکی کر کے تم اپنی عورتوں کو اپنے پاس روک لو، یا احسان کر کے تم انہیں رخصت کر دو، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کو دیا ہوا مال ان سے واپس لے لو۔ ہاں اس صورت میں جائز ہے کہ اللہ ان یحافا اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم دونوں کو یہ ڈر ہو کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت فدیہ ادا کرتے، یعنی وہ حق مہر کو واپس کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، بس ان حدوں سے آگے مت بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہ ظالمین میں اس کا شمار ہوتا ہے، ظلم کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں چند باتیں ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ طلاق کا حق مرد کو 3 مرتبہ ہوتا ہے، اور اگر 2 مرتبہ مرد طلاق دے دے تو پھر اس کا حق زائل ہو جاتا ہے۔ اگر تیسری دے گا تو پھر اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا، لیکن 2 مرتبہ اگر طلاق دی ہے تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، اگر تیسری دے دے گا تو اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام کا طریقہ ہے نا طلاق دینے کا، وہ یہ ہے کہ ایک طور میں حالت پاکیزگی میں عورت کو طلاق دے، پھر اس کی عدت گزرنے دے، 3 حیض،
ہو سکتا ہے اس عدت میں میاں بیوی کے درمیان جو بدگمانیاں تھیں وہ جاتی رہیں، دور ہوتی رہیں، تو ان کی صلح کا بندوبست ہو سکے۔ اگر ایک طلاق دی ہے تو عدت کے اندر اگر رجوع کرنا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک طلاق دی ہے، عدت گزر چکی ہے 3 حیض، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ایک طلاق بائن ہو جائے گا، یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر رجوع کرنا ہے تو اب نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں اور دونوں کی عدت گزر چکی ہے تو تب بھی یہ بائن ہو جائے گا، لیکن دونوں طلاقوں کی اگر عدت کے اندر رجوع کر دیا ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی ہے تب اس کو کوئی حق حاصل نہیں۔ اب عورت بالکل آزاد ہے، وہ اپنے شوہر کی وصیت گزارے اور وہ اپنا انتظام کر سکتی ہے۔ یہ اصل میں جو قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا شوہر ہے وہ مجھے بار بار طلاق دیتا ہے اور بار بار رجوع کرتا ہے، اور اس نے قسم یہ کھائی ہے کہ میں جب تک تمہیں اپنے پاس رکھوں گا میں تمہیں طلاق دیتا رہوں گا، اور جب عدت ختم ہونے کو آئے گی تو میں تم سے رجوع کر لوں گا۔ اس وقت قرآن پاک کی یہ آیات بینات نازل ہوئی کہ طلاق مرتان، طلاق رجی فقط 2 مرتبہ ہے، اگر اس کے بعد تم نے طلاق دی تو پھر تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے عورت کے حقوق۔ یعنی اگر خود سوچیں، اگر یہ طلاق کی کوئی بھی مدت یا کوئی بھی تعداد مقرر نہ ہوتی تو ایک عورت ایک ظالم شوہر کے پاس پھنس کے رہ جاتی، اس کے ظلم برداشت کرتی رہتی۔ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دی تب وہ اپنا انتظام کر سکتی، جہاں چاہے رہے، وہ آزاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میں جو آیات بینات نازل فرمائی ہیں، ہمیں ان سے سبق لینا ہے، ہم نے سیکھنا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ہم قرآن پاک کو خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان بحثوں میں الجھتے رہیں، ان بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں جن کا ہماری ضروریات زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ہماری اسٹیجوں پہ جو ایشو کھڑے ہوتے ہیں، میں بارہا ان کا ذکر جماعت مبارک کے موقع پر بھی کرتا ہوں اور یہاں کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ خود سوچیں، آپ باشعور لوگ ہیں، صاحب عقل لوگ ہیں، کیا ان جو ہے وہ چیزوں کا ہماری ضروریات دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہماری ضروریات دین کیا ہے؟ ایک انسان بندے مومن کی ضروریات دین کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے فرائض واجبات کی حفاظت کرے، اپنی شریعت کے قوانین کی حفاظت کرے۔ حفاظت تو تبھی کرے گا نا جب اس کو علم ہوگا، ایک انسان کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ حفاظت کیسے کرے گا؟ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہم سیکھنے کی طرف آئیں۔ وہ وقت بیٹھ کے بحث و مباحثے میں وقت گزار دینا، الجھتے رہنا، ویڈیو کلپ دیکھتے رہنا، شیئر کرتے رہنا، ایک دوسرے کے علاوہ پروپیگنڈے کرتے رہنا، یہ وقت جو ہے وہ اب ان سے باہر نکلنا چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود سیکھنے کی کوشش کرے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت نے صحیح معنوں میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں، اور ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ کتنا خوبصورت تحفہ نظر کیا ہے، ہم اس کو اپنے سینے سے لگا سکیں۔ اللہ رب العزت ہم کو علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔